انا دماغ کی تخلیق ہے اور دماغ حواس کے مہیا کردہ ڈیٹے سے مل کر بنا ہے۔ انائی زندگی، چاہے جسے تم کہتے ہو تمہاری یہ دنیاوی زندگی شاندار ہو تو اس کا صوفیانہ اصول بس ایک ہے: حواس کا استعمال سمجھ کے ساتھ کرنا۔ تم یوں نہیں کہہ سکتے کہ آنکھ کا کام تو دیکھنا ہے تو جو چاہے اسے دیکھتے رہنے دو، کان کا کام سننا ہے تو جو چاہو اسے سنواتے رہو، ہاتھ کا کام چھونا ہے تو جو چاہو اس سے چھوتے رہو۔ نہیں، یہ سب حواس وہ ڈیٹا بنا رہے ہیں جن سے مائنڈ نے تخلیق ہونا ہے، اور مائنڈ سے جو چیز تخلیق ہوتی ہے وہی نام نہاد تم ہو۔ تو یہ ڈیٹا ایسے ہی کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ تم تجربہ کر کے دیکھ لو کہ مسلسل کسی ایک ٹاپک پر تم کچھ عرصے کتابیں پڑھتے رہو یا کسی موضوع پر مسلسل ویڈیو سنتے رہو تو تم بدلنا شروع ہو جاتے ہو۔ تم مسلسل دکھ دیکھنا شروع کر دو گے تو کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا کہ تم خود بھی دکھی ہو گئے ہو۔ مسلسل کچھ عرصہ سکھی لوگوں کے ساتھ رہو تو دیکھو گے کہ تم سکھی ہونا شروع ہو گئے ہو۔ اب تمہارا وہ ایکٹ جو تمہاری زندگی کی حالتوں کو طے کر رہا ہے وہ بیکار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ برا مت بولو، برا مت دیکھو، برا مت سنو، تو وہ بنیادی طور پر یہی کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کے تجربے کو برا مت کرو، اپنے وجودی تجربے کو رائے گاں مت کرو۔ تم نے اگر روحانی راز کو عقلی ذہانت سے سمجھنا ہے تو اس کے لیے پھر یہی ایک طریقہ ہے کہ حواس کے استعمال کے حوالے سے الرٹ ہو جاؤ۔ پرانے زمانے کے صوفی گرو اپنے مریدوں کو کہا کرتے تھے کہ راستے پر چلتے ہوئے اپنے سامنے کے چند قدموں سے آگے مت دیکھو۔ کیا راز ہوگا آخر اس مشق کا؟ کیوں گرو اس مشق پر زور دیتے تھے؟ کیونکہ وہ انا نام کے اس کھیل کی بنیاد کو سمجھتے تھے۔ چلنے کے لیے 4 قدموں تک دیکھنا کافی ہے، مگر تمہارا چلنا بھی چلنا نہیں ہوتا، وہاں بھی انا کو پیڈلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم دور تک دیکھتے ہو کہ کتنا چلنا ہے، کہاں تک چلنا ہے۔ یاد رکھنا، 4 قدم کبھی نہیں تھکاتے ہیں اور پیر کبھی نہیں تھکتا ہے۔ تھکن ہوتی ہے مائنڈ کو جب تم دور منزل پر نظر ٹکائے رکھتے ہو اور چلنے کی بجائے پہنچنے کے چکر میں پڑ جاتے ہو۔ تب راستہ بہت طویل لگتا ہے، منزل بہت دور لگتی ہے۔ مائنڈ اس سارے سفر کو ایک ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بطور جسم تم ایک ہی قدم چل سکتے ہو، اور 4 قدم تک دیکھ لینا کافی ہے مائنڈ کے لیے کہ وہ اگلے قدموں کی حکمت عملی طے کر سکے۔ تمہاری ضرورت، زندگی کی ضرورت بس اتنی ہے، مگر انا کی بھوک اس سے کبھی بھی نہیں مٹتی۔ وہ ہمیشہ دور تک دیکھتی ہے، دور کی پلاننگ کرتی ہے۔ دور کے ڈھول اسے سہانے لگتے ہیں اور ڈھول ہمیشہ دور ہی کے سہانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمہاری ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اب خود سے پوچھو ذرا، کیا زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے؟ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے اختیار میں، تمہارے بس میں بس یہ ایک قدم ہے، یہ قدم کہ جو اصلاً منزل سے جڑا ہوا ہے۔ یہ منزل سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تمہارے اس قدم کی کوالٹی اچھی ہے تو شاندار منزل تمہیں یقیناً مل کر رہے گی۔ حواس کی بھوک سے بچنا بنیادی شرط ہے۔ اس سے مائنڈ کے پاس ایکسٹرا ڈیٹا نہیں جائے گا، اور مائنڈ کی بنی ہوئی انا کے پاس ایکسٹرا خواہشیں نہیں ہوں گی۔ تمہاری زندگی کا تجربہ اس سے شاندار ہو جائے گا، کیونکہ تم اس پل میں ہونا سیکھ جاؤ گے، حاضر باشی سیکھ جاؤ گے، الرٹ پریزنس سیکھ جاؤ گے۔ یہ قدم جو تم اب اٹھا رہے ہو یہ واحد زندہ قدم ہے
تمہارے حواس کی زد میں چاہے 10 میل بھی ہوں، مگر تم زندہ پل میں صرف ایک ہی قدم اٹھا سکتے ہو۔ یہ قدم، جب تم اس ایک قدم پر پوری توجہ کو لے آتے ہو تو زندگی اور تم ایک جگہ ہو جاتے ہو۔ بھٹکنا اور تھکنا پھر تھم جاتا ہے۔ کبھی سوچتے ہو کہ آفس جاتے ہو، روزانہ واک پر جاتے ہو، سامنے گلی کی دیوار پر موجود اشتہار کو تم ہر بار کیوں پڑھ لیتے ہو؟ 1000 بار پڑھ چکے ہو کریم کا یہ اشتہار، پھر بھی تم آج اس کو پڑھنے پر مجبور کیوں ہو؟ یہ بظاہر ایک لا حاصل سی سرگرمی لگتا ہے، مگر تمہاری زندگی پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رنگ گورا کرنے والی یہ کریم جنرل سٹور پر شاپنگ کے دوران کیسے تمہارے کارٹ کا حصہ بن جاتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ اگر تم صوفی طریقے سے چلنا اور حواس کو احتیاط سے استعمال کرنا شروع کر دو تو سوچو تمہاری زندگی پر اس کا اثر کیا پڑے گا، اور تمہارے شہر کی دیواریں کتنی صاف ہو جائیں گی، اور تمہارا گھر کتنے کاٹ کباڑ سے بچ جائے گا، اور تمہاری دوڑ میں کیسی گریس آ جائے گی۔ دیواروں پر، ٹی وی سکرینوں پر، انٹرنیٹ پر اشتہارات کی جو بھرمار ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی اگر تم ان اشتہارات کو پڑھنا سننا چھوڑ دو۔ پڑھنے والے موجود ہیں تو لکھنے والے موجود رہیں گے ہی، بے وقوف لوگ موجود ہیں تو بے وقوف بنانے والے بھی موجود ہی رہیں گے، بندر موجود ہیں تو مداری پیدا ہوتے رہیں گے۔ کبھی سوچا کہ ایک ہی اشتہار بار بار جو دکھا رہے ہیں اور اس کے لیے وہ لوگ پیسے بھی بھر رہے ہیں، وہ ایسا کیوں کرتے ہوں گے؟ کیا یہ پاگل پن نہیں لگتا کہ ایک ہی بات ہر 5 منٹ کے وقفے سے جاری ہے؟ کیونکہ جب تم بار بار پڑھتے رہتے ہو، دیکھتے رہتے ہو تو اس سے ایک طریقے سے تم ہپناٹائز ہو جاتے ہو، اور تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب شاپنگ کرتے ہوئے وہ چیز تم نے بے دھیانی میں خرید لی جس کا اشتہار بار بار تم نے دیکھا یا سنا تھا۔ 1000 آپ کو لگے کہ آپ سوچ سمجھ کر خرید رہے ہو، مگر وہ تم ہمیشہ بے سوچے سمجھے خرید رہے ہوتے ہو، کیونکہ تم اصل میں ہپناٹائز ہوتے ہو۔ ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ آج وہ دور ہے کہ جب چیز کئی سال بعد بنتی ہے مگر اشتہار سالوں پہلے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کمپنیاں بخوبی یہ بات جانتی ہیں کہ انسان کے حواس بے لگام ہو چکے ہیں، اور حواس بے لگام ہیں تو انہیں آپ کے دماغ تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور تمہاری انا کی ضرورت بننے میں انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ وہ پہلے ڈیمانڈ پیدا کرتے ہیں بذریعہ حواس، وہ پہلے منڈی تراشتے ہیں، اور یہ آج کا نام نہاد ذہین آدمی اتنا احمق ہے کہ اسے کچھ بھی خریدنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، کسی بھی چیز کو اس کی مجبوری بنایا جا سکتا ہے۔ وہ چیز بنانے سے پہلے تمہیں پاگل کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو بنا رہے ہیں اس کا خریدار کوئی پاگل ہی ہو سکتا ہے۔ سو اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے وہ تمہیں پاگل بنانے سے بھی نہیں چوکتے، ورنہ سوچو نا کہ چیز ابھی بنی ہی نہیں مگر دیواروں پر، اخباروں میں، ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، انٹرنیٹ پر اسے دکھایا کیوں جا رہا ہے؟ وہ تمہارے حواس سے ڈیزائر، خواہش تخلیق کرنے کا کام لیتے ہیں اور تمہاری خواہش کو اس سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایڈورٹائزمنٹ کی ساری انڈسٹری ہے کہ لوگوں کو خوشی نہیں، خوشی کا ڈیلیوژن بیچو، خوشی کا بھرم بیچو، خوشی کی امید بیچو، اور پھر چاہے کچھ بھی ہو انہیں بیچ سکتے ہو۔ کبھی سوچتے ہو کہ انسان جسے اشرف المخلوق ہونے کا دعویٰ ہے وہ کتنا احمق ہو سکتا ہے؟ تم بھینس کو گھاس کے علاوہ کچھ اور کھانے پر مجبور نہیں کر سکتے، مگر انسان کو ہپناٹائز کر کے اسے کچھ بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ یقین نہ آئے تو ذرا میک ڈونلڈز کا برگر جا کر کسی بھینس کے سامنے رکھیے، وہ تمہارے بہترین اور مہنگے فینسی کھانے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ کبھی غور سے دیکھنا بڑے شہروں کی غذاؤں کو، ان میں رنگ، چمک، خوشبو سب کچھ ملے گا سوائے غذائیت کے،
کیونکہ ان کمپنیوں کا مقصد تمہاری غذائی ضرورت کی تشفی ہے ہی نہیں، تمہاری کمیوں کو استعمال کرتے ہوئے تمہیں ہپناٹائز کرنا ہے، اور اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تمہارے حواس۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صوفی زندگی کو اگر آپ آج کے ماڈرن دور کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں تو حواس کے ساتھ یہ بے احتیاطی کا رویہ چھوڑ دیں۔ کم دیکھنا، کم سننا، کم بولنا شروع کر دیں۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کی انا کی پیڈلنگ سلو ہونا شروع ہو جائے گی اور تم اپنی حقیقت کی طرف پلٹنا شروع ہو جاؤ گے۔